حیدر 365 یوٹیوب چینل کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے والیوم 1 کی آج کی تیسری ویڈیو، فارمیشن آف مسلم لیگ ان 1906 مسلم لیگ کا بننا۔ بر صغیر کے تمام مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہوئی تھی جب ہندوؤں کے رویے اور انگریزوں کے سلوک کا جائزہ لیا گیا جو انہوں نے مسلمانوں سے روا رکھا ہوا تھا، تو ان تمام حالات سے تنگ آ کر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سیاست سے اب مزید دور رہنا ممکن نہیں ہے۔ اب مسلمانان ہند کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ سیاست میں حصہ لیے بغیر انہیں ان کے حقوق ملنے والے نہیں ہیں۔ سامعین و ناظرین، حیدر 365 کی اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن کو دبا دیں، شکریہ۔ 1 اکتوبر 1906 میں شملہ وفد جب اپنے مطالبات کو بالمشافہ اور تحریری طور پر لارڈ منٹو کو دے آیا تو اس پر مزید کارروائی کے لیے مسلمانوں نے سیاسی میدان میں قدم اور آگے بڑھانے شروع کر دیے۔ دسمبر 1906 ڈھاکہ کے مقام پر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس طلب کی گئی جس میں ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل پر تفصیلاً غور و فکر کیا گیا۔ 30 دسمبر 1906 کو اس کانفرنس کا ایک اجلاس نواب وقار الملک کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہوگی جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ ہوگا۔ اس اجلاس میں نواب وقار الملک نے صدارتی خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے اس کی ضرورت دراصل 30 دسمبر 1906 کو ہی محسوس نہیں کی گئی بلکہ اس مقصد کا احساس تو 28 دسمبر 1885 کو ہی ہو گیا تھا کہ جب انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آئی۔ مسلمان اگر واضح طور پر کسی قسم کی پریشانی سے بچا رہا ہے تو وہ محض سر سید احمد خان کی بدولت۔ اگر ان جیسا بردبار اور سنجیدہ رہنما مسلمانوں کو اس دور میں نہ ملتا تو شاید مسلمانوں کو بر صغیر میں کوئی مقام نہ ملتا۔ اب چونکہ حالات اس نوعیت کے ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کو نہ صرف اپنے مطالبات منوانے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنی چاہیے بلکہ مسلمانوں کو ان کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوؤں کی اکثریت غالب ہے اور اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اپنے مخصوص مطالبات کے حصول کے لیے جمع نہ ہوئے تو یہ واضح ہے کہ ان کا مال، ان کی جان، ان کا مذہب، ان کا مستقبل اور ان کی عزت و آبرو سب خطرے میں ہے۔ تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک پرامن انجمن کی بنیاد رکھی جائے جس کے ذریعے نہ صرف مسلمانان ہند کے مطالبات انگریز سرکار تک پہنچائے جائیں بلکہ مسلمانوں کی خصوصی حیثیت کو بھی تسلیم کروایا جائے۔ اس کے بعد نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت قائم کرنے کی قرارداد پیش کی۔ مولانا ظفر علی خان، محمد علی جوہر اور حکیم اجمل خان نے اس قرارداد کی حمایت کی اور جماعت کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھ دیا گیا۔ مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد بہت واضح تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں انگریز حکومت کے لیے جذبہ وفاداری پیدا کرنا اور حکومت کی کسی کارروائی کے متعلق ہر قسم کی غلط فہمی کا ازالہ کرنا، بر صغیر کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت اور ان کی ضروریات اور ان کی خواہشات کو بہتر انداز میں حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد میں یہ بھی شامل تھا کہ جماعت کے مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر مسلمانوں کے ایسے خیالات کو روکنا تھا کہ جس سے دوسری قوموں کے ساتھ عداوت کا باعث بنتے۔ 12 دسمبر 1911 میں تقسیم بنگال کا فیصلہ منسوخ ہونا، مغربی عوام کی مسلمانوں سے نفرت، 1911 میں لیبیا اٹلی کی جنگ اور 1913 میں خانپور میں مسجد کا مسمار کرنا، ان سب حالات کے پیش نظر مسلمانوں کا یقین جو برٹش سرکار پر تھا وہ کم پڑتا رہا اور اسی دوران 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ جوائن کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے مسلم لیگ جوائن کرنے کے بعد مسلم لیگ کے مقاصد کو تبدیل کر دیا گیا۔ ان مقاصد میں برٹش سرکار کے زیر اثر رہتے ہوئے مسلمانوں کی الگ حکومت قائم رکھنا، دوسری کمیونٹی سے بہتر تعلقات قائم رکھنا اور ایسی سیاسی جماعتوں سے بہتر تعلقات قائم رکھنا جو انہی مقاصد کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اگر کسی دوست کو یہ پریزنٹیشن چاہیے ہو تو وہ اپنا کمنٹ باکس میں نیچے ای میل ایڈریس ٹائپ کر سکتا ہے۔ ایسی مزید ویڈیو سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔